اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دیتا گیا۔ رب نے فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن کیا کرنا ہے جی؟ صرف عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تمہارا کام کیا ہے کہ جب ہفتے کا دن ہے اپنے کاروبار بند کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دینے ہیں، دکانیں بند کر دینی ہے، لین دین کا معاملہ ترک کر دینا ہے، صرف تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہفتے والے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، تجارتی کام۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا کہ جب ہفتے والے دن انہوں نے کہ ایک طریقہ استعمال کیا کہ ہفتے سے پہلے جمعے کی رات کو نالیاں بنا دیتے، مچھلیاں آتی تالاب کے اندر، اتوار کو پکڑ لیتے تھے کہ ہم نے تو نہیں پکڑا۔ رب نے منع کر دیا تھا کہ تم نے عبادت کے وقت کاروبار، کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اذان کے وقت اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں؟ نماز کا ٹائم ہو جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ ختم کر دو، لین دین معاملات ختم کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ کیا ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم بھی آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم بھی جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اذان ہو جائے مسجد میں آ جانا ہے، دکانیں بند کر دینا، کاروبار بند کر دینا ہے؟ کیا ہم نے بھی اس کے اوپر غور کیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈالا، نافرمانی کی۔ اللہ نے کیسا عذاب دیتا؟ میں کونوا قردۃ خاسئین، سارے بندر بن جاؤ۔ صبح اٹھے تو بندروں کی شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اور پتہ ہے آپ کو، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بچ گئے تھے نا، جن کو اللہ نے بچا لیا تھا، وہ ان کے پاؤں چومتے تھے۔ اتنے دہشت زدہ تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے، جو بچ گئے تھے ان کے پاؤں چومتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو ہلاک کر دیا اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، بالکل بھی۔ پس پشت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار رہنی چاہیے اور بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اور اللہ کی پکڑ سے بچتے رہنا چاہیے۔